اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ صدر سلامتی کونسل کا کہنا ہے خطے میں بڑھتی کشیدگی کے باعث تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا جارحانہ بھارتی اقدامات، اشتعال انگیزی اور بیانات سے آگاہ کیا جائے گا۔ خصوصی طور پر سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کو بھی سلامتی کونسل کے سامنے رکھا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اجلاس میں جعفر ایکسپریس حملے کے ثبوت بھی پیش کریں گے۔ بھارت کی جانب سے اب بھی جنگ کا خطرہ موجود ہے۔ رافیل طیارے اڑانے کے لیے دل گردہ بھی تو چاہیے۔ بھارتی پائلٹ تو چائے پی کر چلے جاتے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کا حل پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات میں ہی ہے۔ بھارتی اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی پاکستان میں چین کے سفیر سے ملاقات میں گفتگو۔ دو طرفہ تعلقات اور پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری کا بھارتی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش۔ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے اور چینی حکومت کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ چینی سفیر نے کہا دونوں ممالک آہنی برادر ہیں، ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ چین جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی مشترکہ خواہش کے حصول کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ خطے میں امن کے لیے سفارتی کوشش۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سرکاری دورے پر اسلام آباد آمد۔ ایڈیشنل سیکرٹری ویسٹ ایشیا سعید اسد گیلانی نے ایرانی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستانی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بھارت کا دورہ بھی اسی ہفتے شیڈول ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن بھارت نے جارحیت کی تو افواج پاکستان کا جواب منہ توڑ ہوگا۔ ترجمان پاک افواج کی سیاسی قائدین کو ان کیمرہ بریفنگ۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا قومی سلامتی پر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ سیشن۔ اجلاس میں پہلگام واقعے اور بھارتی جارحیت کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق متفقہ قرارداد آج شام ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں لائی جائے گی۔ بھارت کے پرامن پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز اقدامات جاری۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی پوسٹروں پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارت نے آج رات متعدد مقامات پر پوسٹروں پر فائرنگ کی۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر نکیال، کوئرٹا، شاردا، کیل سیکٹرز میں پوسٹروں پر فائرنگ کی۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا بین الاقوامی اور مقامی میڈیا کے ہمراہ لائن آف کنٹرول کا دورہ۔ بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش کر دیے۔ کہا جو مقامات بھارت خیالی دہشت گرد کیمپس قرار دیتا رہا وہ عام شہری آبادی کے علاقے ہیں۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے جو نہ صرف علاقائی اور عالمی امن کے لیے بھی پرعزم ہے۔ بھارت اپنی داخلی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے لائن آف کنٹرول پر پروپیگنڈا کرتا ہے۔ عالمی میڈیا نے اپنی آنکھوں سے اصل حقیقت دیکھ لی۔ CNN کے ایوارڈ یافتہ ایڈیٹر نک رابرٹسن کا بھی LOC کا دورہ۔ گاؤں سرجیوار میں بھارتی فوج کے فیک انکاؤنٹر میں شہید محمد فاروق اور محمد دین کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ سوگواران کی بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے انصاف کی اپیل۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور قومی مفاد کا ہر حال میں تحفظ کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے گفتگو۔ روسی وزیر خارجہ کا خطے کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سے پہلے سرگئی لاروف نے بھارتی ہم منصب پر زور دیا کشیدگی بڑھانے کے بجائے بات چیت کو ترجیح دے۔ بھارت میں دہشت گردی، جرائم اور ریپ کے بڑھتے واقعات۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو بھارت کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ خارجہ نے بتایا بھارتی سیاحتی مقامات پر پرتشدد جرائم اور جنسی حملوں کی رپورٹس ہیں۔ پاکستان بھارت سرحدوں پر مسلح تصادم کے خطرات ہیں۔ سیکیورٹی خدشات پر پاکستانی حکومت نے امریکی سفارتکاروں کی نقل و حرکت محدود کر دی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خطرات کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ برطانیہ کا بھی اپنے شہریوں کے لیے پاکستان اور بھارت سے متعلق سفری انتباہ جاری۔ برطانوی حکومت کی اپنے شہریوں کو پاکستان اور بھارت کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر بھارتی خواتین کے مودی حکومت سے سخت سوالات۔ کہتی ہیں بہار میں انتخابات ہونے والے ہیں اس لیے پہلگام حملے کی حقیقت چھپائی جا رہی ہے۔ مودی تو بولتا تھا فوج اتنی طاقتور ہے پرندہ پر نہیں مار سکتا، پھر دہشت گرد کیسے آ گئے؟ ٹی وی شو میں شریک بھارتی خاتون نے پوچھا لوگوں کو قتل کرنے کے بعد دہشت گرد کیسے فرار ہوئے؟ سیکیورٹی خدشات کے باوجود مؤثر اقدامات کیوں نہ کیے گئے؟ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی 2 روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے۔ محسن نقوی کی قطری وزیر مملکت برائے داخلہ شیخ عبدالعزیز بن فیصل بن محمد الثانی سے ملاقات۔
قطر کے وزیر مملکت برائے داخلہ نے کہا آپ کا دورہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان قطر کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ اسٹیٹ بینک اگلے 1.5 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا۔ شرح سود میں 50 سے 100 بیسس پوائنٹس کمی کا اعلان متوقع۔ بینکوں کے لیے موجودہ شرح سود 12% ہے۔ رواں مالی سال اسٹیٹ بینک شرح سود میں اب تک 10% کمی کر چکا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت مزید 3.33% گر گئی۔ لندن برنٹ کی قیمت $2.04 کمی سے $59.25 فی بیرل، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکسس کی قیمت $2.10 کمی سے $56.19 فی بیرل پر آ گئی۔ رائٹرز کے مطابق اوپیک پلس ممالک کا مسلسل دوسرے مہینے تیل کی پیداوار میں اضافے پر اتفاق۔ جون میں خام تیل کی پیداوار میں یومیہ 4,11,000 بیرل کا اضافہ کیا جائے گا۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم سندھ پر اثر انداز۔ کراچی میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ رات گئے شہر کے مختلف علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں، کچھ علاقوں میں بوندا باندی بھی ہوئی۔ خیرپور اور شکارپور سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی موسلادھار بارش اور ژالہ باری۔ کئی علاقوں میں بجلی معطل۔ میرپور خاص ڈویژن میں تیز ہواؤں کی وجہ سے آم کے باغات کو نقصان پہنچا۔ دادو میں گرد و غبار کے طوفان سے متعدد درخت اور بجلی کے پول اکھڑ گئے۔ نواب شاہ میں گھر کی دیوار گرنے سے ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق، خاتون زخمی ہوئی۔ کراچی میں اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت انٹر کے سالانہ امتحانات کا آغاز۔ 1,26,500 طلبہ کے لیے 182 امتحانی مراکز قائم۔ واٹس ایپ پر پرچہ اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ نقل میں ملوث طالب علم کو 3 سال کے لیے نااہل قرار دیا جائے گا۔ چیئرمین انٹر بورڈ غلام حسین کہتے ہیں نقل مافیا اور واٹس ایپ گروپ کے خلاف FIA سائبر کرائم کی خدمات حاصل ہیں۔ PSL 10 کے سنسنی خیز میچ میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ کنگز نے 168 رنز کا ہدف 3 گیند پہلے حاصل کیا۔ عرفان خان نیازی کے 21 گیندوں پر میچ وننگ 48 رنز۔ بارش کی وجہ سے کراچی کنگز کو ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 168 رنز کا ہدف ملا۔ عرفان خان کہتے ہیں خود پر یقین تھا میچ جتوا سکتا ہوں، یہ میری بہترین اننگز میں سے ایک تھی، ایسے ہی کھیل کی صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن کچھ وقت سے پرفارم نہیں کر پا رہا تھا۔ برے وقت میں کراچی کی مینجمنٹ نے بھرپور سپورٹ کیا۔ عرفان خان نیازی نے ناقابل یقین اننگز کے لیے جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر کا کہنا تھا بارش کے بعد 44 رنز دے کر 7 وکٹیں حاصل کرنا لاجواب پرفارمنس تھی۔ لاہور قلندرز کی کپتان شاہین افریدی نے کہا ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، کراچی کی ٹیم اچھا کھیلی اس لیے کامیاب رہی، غلطیوں سے سیکھیں گے اور اگلے میچوں میں بہتر پرفارم کریں گے۔ PSL کا بڑھائے جوش، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے۔ باسط علی نے کہا بارش کی وجہ سے کراچی کنگز کو نقصان ہوا، لاہور کے 6 اوورز کا پاور پلے ملا، کراچی کو 5 اوورز کا پاور پلے ملا۔ کامران اکمل نے کہا کراچی کو ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنی چاہیے تھی۔ مہمان بنے گلوکار ساحر علی بگا، پاکستان زندہ باد ملی نغمہ گا کر لہو گرمایا۔ بتایا ابھینندن کے پکڑے جانے پر پاکستان زندہ باد نغمہ گایا تھا۔ بھارت کی موجودہ بے وقوفی پر ایک اور ترانہ بنا رہے ہیں۔ دنیا کو پیغام ہے کہ ہم پرامن اور محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ پاکستان زندہ باد ہے اور ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری نے مسکراہٹیں بکھیری۔ سابق SSP ملیر راؤ انوار اور دیگر کی بریت کے خلاف اپیلیں قابل سماعت ہونے پر ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل سے رائے طلب۔ وکیل نے بتایا نقیب اللہ قتل کیس میں بریت کے خلاف اپیل دائر کی ہے۔ جسٹس عمر سیال نے ریمارکس دیے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، جو کچھ فائل میں ہے ہم اس کو دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے۔ کراچی کے علاقے گلبائی کے قریب ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے 10 سال کا بچہ جاں بحق، والدین زخمی، ڈمپر ڈرائیور فرار۔ مشتعل شہریوں نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ کرم واقعات میں ملوث 125 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کہتے ہیں علماء کرام کے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ایک گروہ ملوث ہے، موبائل نمبرز ملنے پر کچھ لوگوں تک پہنچ چکے ہیں۔ رواں مالی سال کے دوران خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کی کارکردگی شاندار رہی۔ 10 ماہ میں 42 ارب روپے کے محاصل جمع کیے، جو گزشتہ سال سے 40% زائد ہے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں جولائی تا اپریل تک سیلز ٹیکس آن سروسز کی مد میں 32 ارب روپے جمع کیے گئے۔ مری میں تیندوا آبادی میں گھسایا، نواحی علاقے دیول میں حملہ کر کے خاتون کو زخمی کر دیا۔
तेंदुआ आबादी में आने पर लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। गजा पर इसराइल के हमले जारी, मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। इमदादी सामान की तरसील पर पाबंदी के बायस गजा में 3 लाख से जायद बच्चे शदीद गजाई किल्लत का शिकार। बरतानिया, बेल्जियम और जर्मनी में निहत्ते मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे, लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तुर्क बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। तुर्क बहरी जहाज बियोकदा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ISPR का कहना है तुर्क बहरी जहाज की आमद पाक तुर्क लाजवाल दोस्ती और भाईचारे की अलामत है। दौरे में पाक तुर्क बहरी ताउन पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तीसरी बार अमरीकी सदर बनने का कोई इरादा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा बहुत से लोग मुझे तीसरी बार सदर देखना चाहते हैं लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अमरीकी आइन के मुताबिक भी कोई शख्स 3 बार अमरीकी सदर नहीं बन सकता। और ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म और 6 सिग्मा प्लस की मुश्तरका पेशकश। फिल्म लव गुरु का ट्रेलर जारी। रोमांटिक कॉमेडी ईद उल अज़हा पर बड़ी स्क्रीन पर धूम मचाएगी। हुमायूं सईद, माहिरा खान, अहमद अली भट्ट समेत स्टार कास्ट पर मबनी फिल्म का सबको इंतजार। फिल्म का ट्रेलर कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के मैच के दौरान रिलीज किया गया।